بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدہ کا حال۔ میرا نفس شروع میں مجاہدہ کا کوئی طریق اختیار کرتا تو اس کو لازم کر لیتا اور اس کو گلے سے لگاتا، میں اس کو ہاتھ سے جذب کر لیتا۔ میں مدتوں مدائن کے محرابوں میں رہا اور اپنے نفس کو مجاہدات کے طریقہ پر لگائے رکھا۔ سال تک تو گری پڑی چیزیں کھایا کرتا اور پانی نہ پیتا، اور 1 سال پانی نہ پیتا اور گری پڑی چیزیں نہ کھاتا۔ 1 سال تک نہ کھاتا نہ پیتا اور نہ سوتا۔ ایک رات محل کسرہ میں بڑی سردی میں سو گیا اور مجھے احتلام ہو گیا۔ پھر میں کھڑا ہوا اور نہر کے کنارے گیا اور غسل کیا، پھر سویا، پھر احتلام ہو گیا، پھر میں نے غسل کیا۔ اس طرح 40 مرتبہ ہوا، یعنی 40 مرتبہ سویا اور 40 مرتبہ احتلام ہوا اور 40 مرتبہ غسل کیا۔ پھر میں نیند کے خوف سے محل پر چڑھ گیا۔ میں کرخ کے میدان میں برسوں رہا ہوں، اس میں سوائے بروئی یعنی ایک بوٹی کہ میری اور کوئی غذا نہ ہوتی تھی۔ مجھ کو ہر سال ایک شخص صوف کا جبہ لا کر دیتا تھا جس کو میں پہن لیا کرتا تھا۔ میں 1000 فن میں داخل ہوا، یہاں تک کہ تمہاری دنیا سے میں نے راحت پائی اور مجھے کوئی پہچانتا نہ تھا، مگر یہ کہ مجھ کو گونگا، بیوقوف، دیوانہ کہتے تھے۔ میں کانٹوں وغیرہ میں ننگے پاؤں پھرا کرتا تھا۔ مجھے کوئی شے خوفناک ایسی نہ ملی کہ جس میں نہ چلا ہوں۔ نفس مجھ پر اپنے ارادہ میں غالب نہیں ہوا، نہ کبھی دنیا کی زینت نے مجھ کو عجب میں ڈالا۔ میں نے آپ سے کہا اور نہ لڑکپن میں فرمایا کہ نہ لڑکپن میں۔ خبر دی ہم کو ابو العفاف موسیٰ بن شیخ ابی المعالی عثمان بن موسیٰ بقائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، خبر دی ہم کو میرے باپ نے کہا، خبر دی ہم کو شیخ عارف ابو محمد عثمان سرائغنی نے سرائفین میں کہا کہ میں نے شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں رات دن جنگل میں رہا کرتا تھا اور بغداد کی طرف نہیں آتا تھا۔ شیطان میرے پاس صفے باندھ کر پیدل سوار آیا کرتے تھے، ان پر طرح طرح کے ہتھیار ہوتے تھے، بڑی بڑی شکلیں ہوتی تھیں، مجھ سے لڑتے تھے اور مجھ کو آگ کا شہاب مارا کرتے تھے۔ سو میں اپنے دل میں ایسی ثابت قدمی پایا کرتا تھا جس کی تعبیر نہیں ہو سکتی، اور اپنے باطن سے یہ آواز سنتا تھا جو مجھے کہتی تھی کہ اے عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی طرف کھڑا ہو جا، کیونکہ ہم نے تم کو ثابت قدم بنایا ہے اور تم کو مدد دی ہے۔ پھر میں ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ سب میرے دائیں بائیں بھاگ جاتے اور جہاں سے آتے وہیں چلے جاتے تھے۔ ان میں سے شیطان اکیلا میرے پاس آتا اور مجھے کہتا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ ایسا ایسا کروں گا۔ مجھے بہت ہی ڈراتا تھا، تب میں اس کو ایک تمانچہ مارتا تو وہ مجھ سے بھاگ جاتا۔ پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم پڑھتا تو وہ جل جاتا، جس کو میں دیکھ لیتا۔ ایک دفعہ میرے پاس بڑی شکل میں آیا اور اس کی بدبو تھی اور کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں، تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہاری خدمت کروں، کیونکہ تم نے مجھے اور میرے متبعین کو تھکا دیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ چلا جا، اس نے انکار کیا۔ تب اس کے پاس اوپر سے ایک ہاتھ آیا اور اس کے دماغ پر مارا، پھر وہ زمین میں غوطہ مار گیا۔ پھر دوبارہ میرے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں آگ کا شہاب تھا، مجھ سے لڑتا تھا۔ تب میرے پاس ایک مرد آیا جس کا منہ بندھا ہوا تھا،
سفید گھوڑے پر سوار تھا۔ مجھے اس نے تلوار دی، تب ابلیس الٹے پاؤں بھاگا۔ پھر میں نے اس کو تیسری دفعہ دیکھا کہ وہ مجھ سے دور ہی ہے اور رو رہا ہے، مٹی اپنے سر پر ڈال رہا ہے اور کہتا ہے کہ اے عبد القادر رضی اللہ عنہ، بے شک میں تم سے نا امید ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا دور ہو اے ملعون، کیونکہ میں ہمیشہ تجھ سے ڈرتا ہوں۔ اس نے کہا یہ بات مجھ پر اور بھی بہت سخت ہے، اور پھر اس نے میرے گردا گرد بہت سے جال پھندے ہیلے ظاہر کیے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ دنیا کے جال ہیں جن سے ہم تم جیسوں کا شکار کیا کرتے ہیں۔ تب میں نے 1 سال تک ان کے بارے میں توجہ کی، یہاں تک کہ وہ سب کے سب ٹوٹ گئے ہیں۔ پھر بہت سے اسباب قریب ہر طرف سے ظاہر ہوئے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ مخلوق کے اسباب ہیں جو کہ آپ سے ملے ہوئے ہیں۔ پھر میں ان کے معاملہ میں 1 اور سال تک متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ سب کے سب ٹوٹ گئے ہیں، میں ان سے علیحدہ ہو گیا۔ پھر میرے باطن کا حال مجھ پر ظاہر کیا گیا، تو میں نے اپنے قلب کو بہت سے تعلقات سے وابستہ پایا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ تمہارا ارادہ اور اختیارات ہیں۔ تب میں اس کے معاملہ میں 1 اور سال تک متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ سب منقطع ہو گئے اور ان سے میرا دل خالص بن گیا۔ پھر میرے نفس کا حال مجھ پر ظاہر کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی بیماریاں باقی ہیں اور اس کی خواہشیں زندہ ہیں، اس کا شیطان سرکش ہے۔ پھر میں اس کے معاملہ میں 1 اور سال تک متوجہ رہا، تب نفس کی بیماریاں اچھی ہو گئیں اور خواہش مر گئی، شیطان مسلمان ہو گیا، تمام امر اللہ کے لیے ہو گیا اور میں اکیلا باقی رہ گیا، اور تمام وجود میرے پیچھے رہا، حالانکہ میں ابھی مطلوب تک نہیں پہنچا تھا۔ پھر میں توکل کے دروازے تک کھینچا گیا۔ بہن اور بھائیو، پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی، اینڈ comments, like and share our videos to your friends. Thanks for this kind favor. تاکہ اسے اپنے مطلوب تک جاؤں۔ اچانک دیکھا کہ اس کے پاس زحمت ہے، میں اسے گزر گیا۔ پھر میں باب تسلیم تک کھینچا گیا تاکہ اسے اپنے مطلوب تک پہنچوں۔ دیکھا تو اس کے پاس بھی زحمت ہے، وہاں سے بھی گزر گیا۔ پھر میں باب قرب تک کھینچا گیا تاکہ اس سے مطلوب تک پہنچوں، تو اس کے پاس بھی زحمت تھی، وہاں سے بھی میں داخل ہوا تو اس میں دیکھا کہ جوں جوں میں اس کو چھوڑتا ہوں میرے لیے بڑا خزانہ اس سے کھلتا ہے، اس میں مجھے بڑی عزت اور دائمی غنائے خالص آزادی دی گئی ہے۔ بقایا مٹ گئے، صفات منسوخ ہو گئے، وجود ثانی آ گیا۔ اللہ اکبر۔ کجائی شام محیو دین کجائی چرا در مردم چشمم نیائی تو مخمور شراب کبریائی تو منظور جناب مصطفی